السلام علیکم جی. رانا ابرار خالد، ایک نام یاد رکھیے گا. رانا ابرار خالد صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر ایک صحافی ہیں. تعلق ان کا بہاولپور یا سرائکی وسیب سے ہے، لیکن رپورٹنگ وہ وہاں پہ کرتے تھے اور کرتے ہیں. رانا ابرار خالد صاحب ایک جرنلسٹ تھے. انہوں نے ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے اس کے تحت جو قانون بنا ہوا ہے اس کے تحت ایک درخواست فائل کی. یہ اس کا ایک کمشنر بھی ہوتا ہے، کمیشن ہوتا ہے، اور کمیشن کا ایک کمشنر ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے. اس کو درخواست دی کہ جناب عمران احمد خان نیازی کے دور کے اندر غیر ملکیوں میں جانے والے وفود کو جو تحائف ملے ہیں ان کی تفصیلات جاری کی جائے. کیونکہ رانا ابرار خالد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جب بھی کسی دورے پہ جانے لگتے تھے، اور اکثر دوروں پہ ہوتے تھے، تو وہاں پہ باقاعدہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر عمران احمد اور اس کے کرونیز آپس میں بیٹھ کے باقاعدہ بولی لگاتے تھے کہ اس دفعہ کے گفٹ جو ہوں گے وہ کون اٹھائے گا یا کون لے گا، اور پھر جو بولی جیت جاتا وہ جناب پھر وہ گفٹ اٹھاتا، ورنہ سارے کے سارے گفٹ جو تھے وہ چلے جایا کرتے تھے. جی آڈیو نہیں آئی، وہ تصویر کیوں کھینچی میرے گفٹاں دی نہیں سمجھا کرو، آؤ وہ اس تک چلے جاتے اور پھر جناب راوی چین ہی چین لکھنا شروع کر دیتا. یہ اور رانا ابرار خالد جو ہے وہ مختلف ولاگز میں بھی آئے ہیں، انٹرویو بھی دیے ہیں انہوں نے. شاہ زیب خانزادہ کو بھی انٹرویو دیا ہے. آپ وہ سن لیجئے، آپ کے 14 طبق روشن ہو جاتے، ٹھیک ہے نا. تو رانا ابرار خالد صاحب جو تھے وہ لگے رہے، وہ انفارمیشن کمیشن کے پاس جاتے کہ جناب مجھے اس کی انفارمیشن دی جائے. انہوں نے کہا انفارمیشن کمیشن جو تھا وہ بہادر نکلا، اس نے کہا کہ انفارمیشن دیں. کیبنٹ ڈویژن نے کہا ہم نہیں دیتے، جاؤ جو مرضی کرنا کر لو. انفارمیشن کمیشن نے کیبنٹ سیکرٹری احمد نواز سکھیرا جو ابھی پچھلے دنوں میں 22 فروری کو ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو جناب جو تھا وہ نوٹس کر دیا. انہوں نے کہا جاؤ کر لیں جو کچھ کرنا ہے، آپ نے نہیں دیتے ہم انفارمیشن. انہوں نے ان کو توہین انفارمیشن کمیشن کا نوٹس جاری کیا. انہوں نے پھر بھی نہیں مانا. انہوں نے جناب ان کو جو تھا ان کی 1 مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ ضبط کرنے کا حکم دے دیا. پھر ہوش میں آیا احمد نواز سکھیرا، اور پھر اس نے جا کے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل فائل کر دی. ہائی کورٹ نے کہا یار ایڈی وڈی کیڑی گل دیو انہوں، ٹھیک ہے. تو بڑی جدوجہد کی. اس دوران کیا ہوا، رانا ابرار خالد صاحب جو تھے ان کو نوکری سے نکلوا دیا گیا. ایکسپریس میں میرے خیال کام کرتے تھے. رانا ابرار خالد صاحب کے اوپر نہ صرف کو اس نوکری سے نکلوا دیا گیا، بلکہ کسی اور بھی جگہ پہ ان کے اوپر نوکری کے دروازے بند ہو گئے. وہ بندہ بیچارہ بڑی مشکل سے فری لانسنگ کر کے غیر ملکی اداروں کے ساتھ کو اپنا چلانے کی کوشش کرتا رہا. اس کے گھر میں چھاپے پڑے، اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور اس کو کہا گیا کہ تم جو ہے بیٹے کی لاش افورڈ نہیں کر سکتی. پھر اس کا پیچھا کیا جاتا رہا، اس کو ہراساں کرتے تھے ایجنسیوں کے لوگ، ڈالے اس کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے. بیچارے کا ٹوٹا موٹر سائیکل ہے تو پیچھے ڈالا جاتا. بھائی زندگی کے اندر ہم نے کیا سفر کیا ہوگا ان 4 سالوں کے اندر جو رانا ابرار خالد کی زندگی عذاب بنا کے رکھی گئی. اور کرائے کے گھر میں بھی رہتا ہے، اسلام آباد جیسے شہر کے اندر کرائے کے گھر میں بندہ رہ رہا ہو اور ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہو، تو وہ پھر کرائے افورڈ کرنا مصیبت ہو جاتی ہے اگر نوکری نہ ہو تو. کرا کے ایک جگہ پہ ان کی نوکری ہو بھی گئی، لیکن وہاں پہ وہ جو ہیں فواد چودھری صاحب جھومتے جھامتے پہنچے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے کیا کر دیا ہے، اور پھر ان کو نوکری سے نکلوا گئی، وہاں سے نکلے. تو یہ ہے جی میرا مطلب ہے کہ صورتحال اس رانا یہ جو آج کا توشہ خانہ کا ریکارڈ جو ہے اس کو پبلک ہونا جو ہے، یہ رانا ابرار خالد کی ایک صحافی کی جس نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے، اپنا کیریئر داؤ پہ لگا کے یہ مقدمہ لڑا ہے، یہ آج اس کی جیت ہے. اس کے بعد پھر اگر صدیق تو اس جگہ کے اوپر اس ملک کے اندر جہاں پہ جتنے چاہیں ایک اٹ پچو تو کئی اگر صدیق نکل ایسے اٹ نہیں نکل سکتا، لیکن ایک اٹ پٹو تو اس طرح کے کئی پروکسی مل جائیں گے آپ کو. میرا مطلب ہے کئی مل جائیں گے. وہ اسلام آباد کے اندر بڑے ہیں، وقت ضرورت وہ پٹیشن فائل کرنے آ جاتے ہوتے تو بڑے نکل آتے ہیں جی وہ پروکسی جو ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے جناب اپلیکیشن فائل کی. اب آگے وہ لگ گئی جناب عدالت کے اندر. عدالت نے کہا کہ یہ شائع کریں. پہلے حکومت نے وہی جواب دیا جو پچھلی حکومتیں دیتی تھیں. پھر جج صاحب نے
دھمکی لگائی، انہوں نے پچھلے 20 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ شائع کر دیا. جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کو جو ہیں انہیں یہ یقین دہانی کروانا بہت ضروری ہے کہ جناب وہ اپیل کا رائٹ جو ہے نا وہ ایک مخصوص مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ان جج صاحب کو بھی یہ بتانا ضروری تھا، جو کہ کسی نے شاید نہیں بتایا، کہ جی حکومت جو ہے وہ 20 سال سے پرانا ریکارڈ نہیں رکھتی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں تو لوٹ مار ہوئی ہی 90 کی دہائی میں ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں تو مشرف کا دور آ گیا اور سب سے زیادہ تحفے لینے والا مشرف کا پرائم منسٹر نکلا، اور اس کے بعد پھر 4 سال کا دور آ گیا، نمبر 2 کے اوپر وہ نکلا، پہلے نمبر پہ اس 20 سال کے دور کے. اب اس میں کے اندر ہم نے تو ملائن کرنا تھا زرداری کو اور نواز شریف کو، تو یہ تو نہیں ہو رہے. اچھا 90 کی دہائی کے جناب لے کے اور 85 سے لے کے آئیں، 85 سے کیوں لے کے آئیں؟ ہم 47 سے کیوں نہ لے کے آئیں؟ ہم جو نا 57 سے کیوں نہ لے کے آئیں جب اس ملک کے اندر پہلا ماشاء اللہ لگا تھا. ٹھیک ہے، اور آپ کے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے جناب نظریہ ضرورت ایجاد کیا تھا، ہم تب سے کیوں نہ لے کے آئیں؟ ٹھیک ہے نا، 85 سے کیوں لے کے آئیں ہیں؟ ہم جناب 79 سے کیوں نہ لیں جب آپ کے دوسرے دادا ابو جو تھے انہوں نے اس ملک کے اندر آئین توڑ کے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا. یہ عجیب بات ہو گئی. ٹھیک ہے نا، یہ 57 سے ہونا چاہیے مائی ڈیئر معزز جج صاحب، یہ 57 سے ہونا چاہیے، یہ 85 کی کوئی لمٹ نہیں ہے. پھر پوری بات پھر پورا کریں نا. ٹھیک ہے نا، تو خیر انہوں نے فرما دیا کہ جناب وہ 85 سے جو ہے وہ ریکارڈ پبلک کیا جائے. میری یہ رائے ہے، اور اگر میں وہاں پہ بیٹھا ہوں میں 47 تک سے لے کے اب تک کا ریکارڈ سارا آن لائن ڈال دوں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد ڈیوٹی لگ گئی، چھوٹے بڑے نکے وڈے موٹے پتلے، ٹھیک ہے، چوہے لومڑ تمام قسم کے یوتھیوں کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ دیکھیں نا ہم نے بھی لیا تھا، انہوں نے بھی لیا. چولو تسی چول ماریے، انہوں نے وہ چیزیں لی ہیں اور ان کے پاس ہیں، نہیں تو غور کر لیں. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوشہ خانہ کے اندر کوئی 2 نمبری ہوتی، آپ 4 سال کتوں کی طرح ان کے خلاف ثبوت سونگتے پھریں. ٹھیک ہے نا، مطلب کہ ڈاگیز کی طرح سونگتے پھریں. اگر آپ کو کوئی ہلکا پھلکا بھی ثبوت مل جاتا تو آپ انہیں رگڑ دیتے. اس کا مطلب ہے کہ اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری اتنی گاڑیاں 3 گاڑیاں لے گیا اور نواز شریف نے 2008 کے اندر مرسیڈیز لے لی تھی. یا 2000 پرائم منسٹر آف پاکستان، نواز شریف تو 2008 میں پرائم منسٹر تھا ہی نہیں، وہ تو گیلانی تھا. تو اپنا پتہ نہیں، میرا مطلب ہے کہ کیا کیا اس کے اندر ڈسٹورشن کریٹ کر رہے ہیں یوتھیا صاحبان. یوتھیا مجہول القوم الجاہلی للعقل المحدود، وہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. لے گئے ہوں گے، ان کو بھی رگڑیں اسی پیرامیٹر کے اوپر، لیکن پہلے اپنا حساب دو نا. ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے. اور پھر سیاستدان نہ کوئی کیوں ہو صاحب، جو بیوروکریٹ نے لیا ہے، جو جج جو ہیں یہ چوتھے کے دن گئے ہوتے ہیں انٹرنیشنل لا کانفرنس کے اندر جا رہے ہیں، یہ جو گئے ہوتے ہیں اور وہاں سے جو کچھ لے کے آتے ہیں اس میں بھی لے. پھر جو جرنیل صاحبان جو کاروائی ڈالتے ہیں، اتنا بڑا سونے کا سووینئر جو ہوتا ہے، دیکھو نا تجھے میری آواز دے کے میں بزرگی آ گئی، اتنا بڑا سونے کا سووینئر ہے جو پچھلے دن ہی واجبہ سب لے کے آئے سب، ریٹائر ہونے تو بعد گئے سب، ریٹائر ہونے سے پہلے گئے تھے، چند دن پہلے انہیں پتا تھا میں ٹور جانا تو جا کے پھر تو لے کے آئے سن ایم بی ایس کو، وہ کوئی 5-6 کلو سونا سی، اس کا جو سوینئر ان کو پیش کیا گیا تھا وہ لینے ہی وہ گئے تھے. پھر یو اے ای بھی گئے تھے، پھر قطر بھی گئے تھے، آخری بڑی کی اگرائی کر کے آئے تھے واپس. تو وہ پھر سر ان کا بھی تو ہونا چاہیے نا. یہ کیوں گالیاں صرف اس ملک کے اندر سیاستدانوں کے لیے رہ گئی؟ ٹھیک ہے، یہ ہوگا، آواز اٹھے گی، آواز آئے گی. لیکن یوتھیوں کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کریں، صبح سے لے کے اب تک ثابت کرنے میں لگے ہوئے کہ جناب آج دادا پوتا شو والی آواز آ گئی، ثابت کرنے لگے ہوئے کہ جناب انہوں نے بھی لیا تھا، ہم نے بھی لیا، انہوں نے بھی لیا سی، اسی بھی لیتا ہے. تو ایلے وچ جرم کیڑا ہے پائیں تسی نہیں لیتا، تسی چول ماری. اور چول کی ماری ہے کہ بازار میں جا کے بیچتے ہوئے ننگے ہاتھوں پھڑے گئے ہو، آپ پکڑے گئے ہیں، وہاں پہ رسیدیں بھی مل گئی ہیں، گوگی کے آنے جانے کی ویڈیو بھی مل گئی ہے، وہ آ گئی نا نیب کی ٹیم انویسٹیگیٹ کر کے واپس.
ہیں آہو وہ وہاں پہ مل گئی ہے، تو اب جناب وہ اس کا تو دینا پڑے گا حساب۔ اب پتہ نہیں آپ جو ہیں وہ مطلب کہ بحث کریں گے آپ کے ساتھ جوتھیے، اس کے بعد آرگومنٹ دیں گے، اخیر تک کہیں گے سب نہیں ایسا کیا جی، سارے ملک لوٹتے پہن باقیوں نے بھی لوٹیا ہوئے گا، لیکن آپ نے جس شاندار طریقے سے لوٹا ہے نا، اس کی تو دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ جو اب سے لے کے پاکستان بننے سے لے کے آپ کے اقتدار پہ مسلط کیے جانے تک جتنا زر مبادلہ کا فورن ایکسچینج کا قرضہ تھا، اس کا 78% آپ نے 4 سال میں لے لیا، تو کہڑا ماں دا جیز بنایا ہی وہ دینا، مطلب میرا مطلب ہے کہ اس سے کیا بنایا آپ نے؟ 78%، یعنی 100 روپیہ جناب 2018 تک پاکستان نے لیا تھا 72 سالوں میں، اور یہ گئے ہیں 3 سال کے اندر یہ 100 بڑھا کے 178 کر گئے ہیں، وہ بھائی نے 78، میرا مطلب ہے 78% ہی بتا گئے، وہ کیتا گئی یہ ہے جی وہ داستان جو کہ اس وقت پاکستانیوں کو سنائی جا رہی ہے، اور آپ کے اور میرے کانوں میں ڈال کے ہمارے کانوں میں چھید کیے جا رہے ہیں۔ سارے نے کوئی کام کیتا، سارے نے کوئی کام نہیں کیتا، ٹھیک ہے، ہم بھوگ دو نا پھر۔ تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔